افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، یہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ لازم ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کرے. خود قرآن نے شکایت کی کأین من آیت یمرون علیہا، ہماری کتنی آیتیں ہیں کہ لوگ ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں. دیکھو شکایت ہے قرآن کو کأین من آیت یمرون علیہا، کتنی ہماری ایسی آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ لوگ سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھو بھائی اب بہت چھوٹا سا ایک سورہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سورہ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ذرا دیکھنا کہ کہا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق پہ قائم ہوں. توجہ رکھنا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا اور حق پر قیام ہوگا. یہ ذہن کے اندر رکھنا، ایمان، عمل صالح، حق پہ قیام. کہ سورہ یاسین میں یہ آواز بھی پروردگار ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو خلق کیا تین چیزوں سے. ایک جسم دیا زمین سے، ایک نفس دیا، اور ایک وہ شے دی جسے لوگ نہیں جانتے، یعنی روح. تو ہر انسان میں تین چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، اور ان کو جوڑنے والا نفس ہے. کس نے جوڑا؟ نفس نے. ٹھیک ہے نا بھائی، توجہ رکھنا. تو نفس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو اس سورہ کو ذرا سا ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ واضح ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو بھائی، روح ہے اور جسم ہے. انسان اسے جوڑتا ہے نفس. نفس خود کوئی چیز نہیں ہے. روح کو جسم سے جو چیز جوڑتی ہے اس کا نام نفس ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس روح ہے، ہمارے پاس جسم ہے. اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہو، بادشاہ کا ہو، فقیر کا ہو، وزیر کا ہو، تاجر کا ہو، صنعت کار کا ہو. تاجر کا بچہ تجارت لے کے نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. صنعت کار کا بچہ صنعتیں لے کر نہیں آتا. اب یہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، صدر کا بچہ صدارت لے کے نہیں آتا، وزیر اعظم کا بچہ وزارت لے کے نہیں آتا. اچھا بھائی، جب یہ چیزیں باپ دادا کی میراث لے کر نہیں آتے تو پھر لے کے کیا آتے ہیں؟ یہ تو سنتے والی بات ہے نا. تو کل تین چیزیں لاتا ہے بھیا. اگر یہ سمجھ لو تو یہ سورہ خود کھل جائے گا. ہر بچہ، آنے والا بچہ تین چیزیں لاتا ہے. پہلی چیز جسم لاتا ہے، بہت توجہ رہے. دوسری چیز روح لاتا ہے. تیسری چیز رشتہ داری لے کے آتا ہے. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، دادا کا پوتا ہے. اگر کوئی چوتھی چیز لاتا ہو تو تم بتلا دو. جو بھی آیا دنیا میں، روح لایا، جسم لایا، رشتہ داری لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے کہا وعملوا الصالحات. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، اور رشتہ داری کے لیے کہا وتواصوا بالحق، رشتے رکھنا تو حق پر. قریبی رشتہ دار ہو لیکن حق سے ہٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھنے میں بڑا آسان سورہ لگ رہا تھا، لیکن تم نے دیکھا کیا باریکی سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کے مزاج کو رکھ دیا. بھائی وتواصوا بالحق، روح آمنو، ایمان لاؤ، روح کا تقاضا ہے ایمان لانا. عملوا الصالحات، جسم کا تقاضا ہے عمل صالح کرنا. وتواصوا بالحق، اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پہ ہو، توجہ رکھنا، اگر حق پہ ہو تو دور کا ہو قریب کر لو، اور اگر قریب کا ہو حق پہ نہ ہو تو دور کر دو. دونوں مثالیں موجود ہیں. دونوں مثالیں، قریب تھا اسے دور کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دور تھا اسے قریب بنا لیا. سلمان ملنا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا. ٹھیک ہے نا. سلمان کو کہاں شامل کیا بھائی؟ اہل بیت میں. اہل بیت میں شامل ہونے سے پہلے سلمان کیا تھے؟ اپنے ہر سننے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل بیت میں جب شامل ہوئے تو اہل بیت میں آ گئے. اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی تھے. تب آج سمجھ میں آیا کہ صحابیت جب بلند ہو
بلند ہو تو اہل بیت میں شامل ہو جائے. بھائی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی بلند ہوا تو اہل بیت میں گیا, اب اہل بیت بلند ہو تو کہاں جائے؟ بھائی محمد کے شانے کے علاوہ کہاں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تواصل بالحق کے حوالے سے سورہ تبت تک آیا ہوں میں. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں, کوسنے دے رہا ہے اللہ. بس قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. کوسنے دے رہا ہے, کوسنے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ آئے, اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارن ذات لہب, اور عنقریب اللہ فرما رہا ہے عنقریب ہم اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ابو لہب کی دونوں ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں؟ سوال ہے نا. ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں, ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں, ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا؟ ابو لہب کے ہاتھوں نے کیا کیا کہ سارا نزلہ گر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھوں پر. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ خدا کی قسم عجیب بات ہے, اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جب مکے میں حج کا سیزن آتا تھا تو پیغمبر اکرم ان مشرکین میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, یہ میسج لے کر پیغمبر اکرم ہر گلی میں جاتے تھے. عربوں کا اجتماع ہے, ٹھیک. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا, یہ رسول اللہ کے والد کا سگا بھائی ہے, ماں سے اور باپ سے. کیا کمال کا خونی رشتہ ہے. یعنی جیسا رشتہ حضرت عبداللہ کا ابو طالب سے تھا ویسا رشتہ ابو لہب سے بھی ہے. یہ سمجھ گئے کتنا قریبی ہے؟ جیسے ابو طالب سگے چچا ویسے ابو لہب سگا چچا. اب وہ رسول چلے مکے کی گلیوں میں اور وہ اپنے دونوں کندھوں پر تھیلیاں لے کے چلتا تھا, ان میں ہوتے تھے پتھر, اور پتھروں کو ٹکا ٹکا کر پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ پھینکتا تھا, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے. تم نے آسانی سے سن لیا اس واقعے کو. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ پتھر پھینکتا ہے میرے محمد کی طرف. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ میرے محمد کی پنڈلیوں کو زخمی کر رہا ہے. تو جب اللہ جس میں محمد کے دشمن کو برداشت نہ کر سکے تو نفس محمد کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟ اب یہ میسج ہے خدا کی قسم. افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میسج ہے میسج, اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر یہی سے تو میں آگے جاؤں گا نا. تبت سگا چچا خونی رشتے والا, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ اور ابھی جلال رکا نہیں. ابھی تو میں نے 3 آیتیں تمہارے سامنے پیش کی, 5 آیتوں کا سورہ ہے نا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی عورت بیوی بھی نہیں کہا خدا کی قسم, اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے, ادھر سے ادھر بات کو پہنچانے والی ہے, لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ رسی کے پھندے ہی سے ہلاک ہوئی ابو لہب کی بیوی. تو اب میں کیسے عرض کروں, اگر مالک اگر جلال تھا تو ابو لہب دیتا. یہ اس کی بیوی نے خطا کیا کی, کہا کہ نہیں, زمانے کی کوئی عورت ہو اگر میرے محمد کے خلاف آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. اللہ کہہ رہا ہے. دشمن ہے محمد کا ابو لہب, جھگڑا کر رہا ہے اللہ. یہ مزاج تو دیکھو قرآن کا. نہیں بھائی قرآن کا مزاج اب میں بتلاؤں. دیکھو میں جو آیت وہاں پڑھ رہا ہوں نا, پہلے اشرف, یا ایھا الناس, اے انسانوں. اچھا یا ایھا الناس کی بڑی آیتیں ہیں, بہت سی آیتیں ایک ساتھ دماغ میں آ گئی. قد جاءکم برہان من ربکم, یا ایھا الناس ڈائریکٹ خطاب ہے, آرام سے سننا, بہت آرام سے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا برہان آ گیا. کہنے لگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے انسانوں اللہ کی بات کرو, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا ایھا المؤمنون, اے مومنو, ڈائریکٹ بات کی. اے مومنو سن رہے, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, ڈائریکٹ بات کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا بھائی کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ براہ راست بات کرتا ہے, سمجھ میں آ گئی نا. لیکن اب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. رسول کافروں سے میں بات نہیں کروں گا, تم بات کرو. قل
یا ایھا الکافرون صرف یا ایھا الکافرون نہیں ہے، اے کافرون، اللہ نے بات ہی نہیں کی. قل حبیب تم بات کرو ان سے، بہت توجہ رکھنا، حبیب تم ان سے بات کرو. اچھا ایک آیت اور سناؤ تم نے، سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہو. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رسول تم کہہ دو کہ اے یہودیو، ڈائریکٹ بات نہیں کی یہودیوں سے، اللہ نے براہ راست بات نہیں کی. محمد سے کہا تم کہو، ٹھیک. کافروں سے ڈائریکٹ اللہ نے بات نہیں کی، رسول اللہ سے کہا کہ تم بات کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا اور ابو لہب سے ڈائریکٹ بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب کچھ مزاج سمجھ میں آیا کہ حبیب ہمارا تجھ سے معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. کہ اللہ کا اور رسول کا معاہدہ ہے کہ حبیب تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں تک یہ میسج دوں کہ تاریخ اسلام میں دو حارث ہیں، ایک حارث خیبر والا اور ایک حارث غدیر خم والا. دیکھو وہ تین بھائی تھے جس میں سے ایک کا میں نے نام لیا ہے، مرحب، انتر، حارث. اور کہتے یہ ہے کہ حارث بڑا تھا، یعنی تینوں بھائیوں میں بڑا جو تھا وہ حارث تھا. تو دو حارث ہیں نا بھائی، توجہ رکھنا، دو حارث ہیں. ایک ہے یہودی اور قرآن کہہ چکا ہے کہ یہودی ہے خدا کا دشمن، اور یہ جو آیا ہے غدیر خم کے میدان میں اس کا بھی نام حارث ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اسے مولا نہیں مانیں گے. میں کچھ سمجھ نہیں آیا. خیبر میں آنے والا حارث خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا، اور غدیر میں آنے والا حارث علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ پتھر گرا علی کے دشمن پر، یاد ہے نا، سب کو معلوم ہے. اور اب میں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اچھا بھائی پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، توڑتا ہوا ناکے کی پیٹھ توڑتا ہوا زمین میں پابست ہو گیا. بھائی عجیب سبق ہے اس کے اندر. مالک حارث کو مارنا تھا مار دیتا، یہ ناکے نے کیا خطا کی تھی؟ کبھی غلط آدمی کو اٹھایا ہوا تھا. اچھا بھائی پتھر آیا اور سر کو توڑتا ہوا زمین میں پابست ہو گیا، یہی ہوا نا. اچھا میں سجیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں سوچ تو سکتا ہوں کہ پروردگار ایک تلوار آتی غیب سے اور اس کی گردن کاٹ کے چلی جاتی. یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ بھائی سوچتے کہ تو قاتل ہے نا. اچھا بھائی زمین پھٹتی اس میں دھس جاتا، یہ پتھر کا عذاب. اچھا بھائی ایک آگ آتی اسے جلا دیتی، یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ جو عذاب دشمن کعبہ تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ تھا. اچھا بھائی کچھ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ ادھر ہے، مطہرون ادھر ہے، درمیان میں اللہ ہے. لا یمسہ اسے چھو نہیں سکتے، الا المطہرون، بس مطہرون چھوئیں گے. تو مطہر بھائی توجہ رکھنا، اللہ سے پہلے نجس نہ چھونے والے، اللہ کے بعد مطہر. برا توجہ رکھنا، اللہ سے پہلے ہے، اچھا اللہ کے بعد ہے. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون اللہ کے بعد ہے، نہ چھونے والے اللہ سے پہلے ہے. ٹھیک، اگر اللہ سمجھ میں آ گیا اللہ تو میری محنت سوارت ہے. اب یہ عربی کا ایک لفظ ہے اللہ، اور میں چاہوں گا کہ میرے وہ دوست جو بالکل عربی نہیں جانتے وہ بھی بات کو سمجھ لیں، اتنا آسان کروں گا. تو لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھونے والے اللہ سے پہلے، مطہر لوگ اللہ کے بعد. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا بھائی ابھی میں سورہ پڑھ کے گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب کچھ اللہ کھلا ہے، یہ اللہ کھلا، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، سب گھاٹے میں الا الذین آمنوا، مگر مومنوں کو گھاٹے سے بچاؤں گا. تو اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. اوپر سے چلو نا، اللہ سے پہلے طہارت نہیں طہارت ہے، اللہ سے پہلے نجاست، اللہ کے بعد طہارت. تو اللہ سے پہلے نجاست، اللہ کے بعد طہارت. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. دو آیتیں تمہارے پاس ہو گئی. بھائی اگر میں کوئی روایت پڑھوں تو مت ماننا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ مشہور سورہ پڑھوں گا جس سے تم واقف ہو. والتین ہے والزیتون ہے وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا. دیکھا تم نے انجیل کے درخت کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم, کوہ طور کی قسم, شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اب جملہ سنو گے, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے انہیں جہنم میں پھینک دیا. کمال ہو گیا بھائی, بنایا تو بہترین بنایا, پھینکا کہاں؟ جہنم میں. الا الذین آمنوا, مگر وہ جو مومنین ہیں انہیں جہنم سے بچا لوں گا. اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. اللہ سے پہلے نجاست, اللہ کے بعد طہارت. اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ. اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. یہ تین مقامات کی آیتیں ہو گئیں, یاد رکھو گے نا. اور اب تمہارا کلمہ پڑھوں, لا الہ الا اللہ. سارے باطل اللہ سے پہلے, سارا حق اللہ کے بعد. بھائی اب یہ آیتیں پڑھ لو قرآن کی, یہ کلمہ تمہارا قرآن کی آیت ہے, سورہ یونس میں 10 سورے میں, لا الہ الا اللہ. تو جوڑو نا, اللہ سے پہلے نجاست, اللہ کے بعد طہارت, اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ, اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. سارے باطل اللہ سے پہلے, سارا حق اللہ کے بعد. یہ تو بہت مشہور آیتیں تھیں. اب میں تمہارے سامنے ایک ذرا سی کم مشہور آیت پڑھوں گا. وما محمد الا, اچھا میں نے غلط کہا کہ یہ کم مشہور آیت ہے, میں نے کہا ماں محمد, ادھر سے جواب آیا اللہ رسول. تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں, ماں محمد محمد کچھ نہیں ہے, اللہ رسول. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بعد رسول. تو سارے برے اللہ سے پہلے آ رہے ہیں اور سارے اچھے اللہ کے بعد آ رہے ہیں. اتنا تو سمجھ گئے نا. تو اب بچوں سے کہہ رہا ہوں, لا فتح الا علی. یاد رکھو گے نا, اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد. یہ ذہن میں محفوظ رہے گا نا. اچھا بھائی, تو آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. بھائی سننا, جب بیوی اپنے باپ, اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر میں آئی ہے, یاد ہے, جب سب جمع ہو گئے چادر میں, تو جملے تو یاد ہونے چاہیے, ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. جب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا, اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی. دیکھو اب میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا, ترجمہ نہیں کروں گا تمہیں. اب میں نے بیدار کر دیا ہے تمہارے ذہن میں, اللہ سے پہلے اللہ کے بعد, ٹھیک ہے نا. جہنم اللہ سے پہلے, جنت اللہ کے بعد, باطل اللہ سے پہلے, حق اللہ کے بعد, ٹھیک ہے نا. گھاٹا اللہ سے پہلے, فائدہ اللہ کے بعد. طے ہو گئی یہ بات, بہت توجہ ہے. تو کہنے لگا جب چادر میں جمع ہو گئے کہ یا ملائکتی و یا سکان, اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. آج سمجھ میں آیا کہ ساری نجاست چادر کے باہر ہے, ساری طہارت چادر کے اندر ہے. وما محمد الا رسول. اب آیت سورہ آل عمران کی ہے, تیسرا سورہ, آیت کا نشان 141. وما محمد, محمد کچھ نہیں ہے, الا رسول, بس میرا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے. افا ان مات او قتل, اگر یہ میرا محمد مر جائے یا قتل ہو جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو ہم کہتے ہیں, کون کہہ رہا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ, کہ تم پھر مشرک بن جاؤ گے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, بس میرا رسول ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے بھائی, یہ کیسے کہہ دیا اللہ نے؟ آیت ہے قرآن کی کہ کچھ نہیں ہے. کیا محمد رسول اللہ عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اللہ کہتا ہے محمد کچھ نہیں ہے. اچھا, کیا حضرت ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں؟ ہیں. کیا فاطمہ زہرا کے باپ نہیں ہیں؟ ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا حسنین کے نانا نہیں ہیں؟ ہیں. کیا علی کے بھائی نہیں ہیں؟ ہیں. کیا ازواج مکرمات کے شوہر نہیں ہیں؟ بھائی ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, وما محمد الا رسول, محمد کسی کا کچھ نہیں لگتا, بس میرا رسول ہے. کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی تم بھی تو جواب دے دیا کرو. یہ ہوا کیا
भाई अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, फातिमा ज़हरा के बाप हैं, अज़वाज के शौहर हैं, हसनैन के नाना है, अली के भाई हैं। अल्लाह कहता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वमा मोहम्मद कुछ नहीं इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। तो अब तुम एतराज़ तो कर सकते हो ना, करना भी चाहिए, लेकिन अब इतना आसान है इसका जवाब कि हर बच्चे के जहन में आना चाहिए। मैं ये बताऊं कि रिश्ते बनाता कौन है? अल्लाह बनाता है। तो जिसने बनाए थे होते तोड़ दिए, जितने बनाए थे उसने तोड़ दिए। तो ठीक है ना, मेरी तकलीफ तमाम हो गई, तमाम हो गई। जिसने रिश्ते बनाए थे उसी ने रिश्ते तोड़ दिए। कहने लगा कि तुम समझते हो कि अब्दुल्ला और आमना का बेटा, नहीं, बस मेरा रसूल है। तुम समझते हो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, कुछ नहीं, गलत। अल्लाह बोल रहा है वमा मोहम्मद बस मेरा रसूल है। तुम बड़ा नाज करते हो अबू तालिब का भतीजा था, कुछ नहीं, गलत, मेरा रसूल है। अगर तुम्हें तो बहुत खुशी होती है फातिमा ज़हरा का बाप है, कुछ नहीं, गलत, मेरा रसूल है। ठीक, कितना जोर दिया है रसूल पर। हसनैन का नाना, नहीं, बुरा लग रहा होगा तुम्हें, लग रहा नहीं बुरा? तो कोई तो बोले है? नहीं लग रहा? अच्छा वो फरमाने के बुरा नहीं लग रहा है तो ठीक है, अगर बुरा नहीं लग रहा है तो फिर अब ये बात सुन लो। बात तो बुरी है, इसलिए जो तुम्हारे वाले हैं ना, मैं उनके रिश्तों की नफी कर रहा हूँ। तो भाई एतराज मुझ पर न करना, एतराज अल्लाह पे करना। तुम्हें बड़ा नाज है कि रसूल अली का बड़ा भाई था, कुछ नहीं, अल्लाह का रसूल है। बहुत नाज है कि हुसैन का नाना था और हसन का नाना था, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रसूल है। मैं मानता हूँ भाई, तवज्जो है, कि वो सिर्फ रसूल है। तो ऐसा रसूल अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं रिसालत खड़ी हुई। बात को खुद आगे ले जाओ, खुद ले जाओ। ऐसा मोहम्मद जो फकत रसूल है, कुछ और नहीं है, अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा होगा, रिसालत खड़ी हुई है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नहीं बना, रिसालत नाका बनी। आए मुबारका का यह मैसेज तो याद रखोगे ना कि अगर भाई तवज्जो रखना इसे के बात को इसी जगह पर मुकम्मल हो जाना है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नहीं बना, रिसालत नाका बनी। अगर भाई को कंधे पे खड़ा कर ले तो भाई ने नहीं किया, रिसालत ने कंधे पे बुलंद किया। और अब अगर किसी ज़ौजा से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ। बेटी के लिए खड़ा हो जाए, बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी। अली के लिए अपने कंधों को झुका दे तो भाई ने नहीं झुकाया, रिसालत ने झुकाया। ठीक है ना। अज़वाज मुकर्रमात में से अगर किसी से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ, रिसालत नाराज हुई। यहाँ तक तो आ गए हो ना। और अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी।